अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर कौमी असम्बली को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए जाएं। और ये दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करने नहीं आए थे और अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया था कि वज़ीर आज़म आए और वो कश्मीर पॉलिसी पर अपना पॉलिसी बयान दें कश्मीर मसले पर। उस वक़्त नून लीग के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, मरियम औरंगज़ेब, डॉक्टर दर्शन, शिजा फातिमा ख्वाजा और दीगर जो अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने बाकायदा दस्तखतों के साथ स्पीकर कौमी असम्बली को ये दरख्वास्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई। जिस तरह नून लीग अपने गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के लिए दरख्वास्त देती रही है, इसी तरह दरख्वास्त जमा कराई है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी ऐवान से गायब हैं, ऐवान से लापता हैं और वज़ीर आज़म को ऐवान में प्रोड्यूस किया जाए, उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए जाएं। ये नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी है। वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर है गिरफ्तार नहीं है, प्रोडक्शन आर्डर्स गिरफ्तार अरकान के होते हैं। ये कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित का रूल नंबर 108 है जिसमें ये लिखा हुआ है कि डिटेन्ड अरकान के लिए, गिरफ्तार अरकान के लिए प्रोडक्शन आर्डर्स जारी होते हैं। लेकिन नून लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि कौमी असम्बली में बहुत कम आते हैं और वज़ीर आज़म ने ये कहा भी था कौम से खिताब में कि मैं पार्लियामेंट जाता हूं तो अपोजिशन शोर शराबा करती है, इसलिए मैं नहीं जाता पार्लियामेंट। तो गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन ने एहतजाज किया वज़ीर आज़म के ना आने पर और जॉइंट सेशन जब शुरू हुआ 11:30 बजे तो अपोजिशन का एहतजाज चला और तकरीबन ये 4:20 तक इजलास की कार्रवाई मुअत्तल रही। इसी दौरान अपोजिशन जमातों ने, नून लीग ने ये दरख्वास्त जो है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में स्पीकर के पास जमा करा दी कि वज़ीर आज़म को ऐवान में लाने के लिए उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जो हैं वो जारी किए जाएं। दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोडक्शन आर्डर्स अवेल करने से माजरत कर दी है। उन्होंने कौमी असम्बली में यानी और जॉइंट सेशन में आने से माजरत कर दी है कि मैं इन प्रोडक्शन आर्डर्स को अवेल नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने शर्त रखी है कि अगर तमाम गिरफ्तार अरकान के जब प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए जाएंगे तो ही मैं कौमी असम्बली के इजलास में प्रोडक्शन आर्डर्स पर आऊँगा। जो गिरफ्तार अरकान हैं उनकी तादाद 6 है। अली वज़ीर, मोहसिन दावड़ और राना सनाउल्लाह, इन 3 के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी नहीं किए गए स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ के लिए तो क्लियर सूरत हाल वाज़ेह है उनकी कि उन्होंने वजारत कानून से राय मांग ली है, लेकिन वजारत कानून की राय अभी तक उनके पास नहीं आई। कि 2-3 सेशन हो गए हैं, 3-4 सेशन हो गए हैं कौमी असम्बली के, लेकिन उन 2 अरकान के प्रोडक्शन आर्डर्स हो सकता है जारी न भी हों। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया है कि इनके भी जब जारी किए जाएंगे प्रोडक्शन आर्डर्स तो फिर मेरे जो प्रोडक्शन आर्डर्स हैं वो मुझे कबूल हैं, फिर उस पर मैं भी पार्लियामेंट आ सकता हूं। ये स्टैंड लिया है और वो ये बहुत बड़ा स्टैंड है। शाहिद खाकान अब्बासी पहले तो इनकार कर चुके थे और पहली टॉक में ही जब वो रिमांड उनका लिया जा रहा था, लेने के लिए अदालत में उनको पेश किया गया था, तो उस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उसने कहा था शाहिद खाकान अब्बासी ने कि मुझे प्रोडक्शन आर्डर्स की ज़रूरत नहीं है और मैं हुकूमत से भीख नहीं मांगूंगा प्रोडक्शन आर्डर्स की। पार्टी को भी उन्होंने मना कर दिया था कि पार्टी भी उनके प्रोडक्शन आर्डर्स के लिए दरख्वास्त न दे स्पीकर को। लेकिन नून लीग ने दरख्वास्त दी भी नहीं थी उस वक़्त, बाद में दरख्वास्त दी गई थी। लेकिन स्पीकर ने, क्योंकि आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी कर दिए थे, तो शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी कर दिए थे। और उन पर आसिफ अली जरदारी तो कौमी असम्बली के इजलास में आए हैं
آ رہے ہیں اور خواجہ سعد رفیق بھی آ رہے ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی نے آنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے شرط رکھی ہے کہ تمام ارکان کے جب پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں گے تبھی میں قومی اسمبلی میں یہ آ سکا ہوں۔ تو یہ اسٹینڈ لیا ہے شاہد خاقان عباسی نے۔ تو باقی جو 2 ارکان ہیں جن کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے ہیں، آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق، وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کے روز سابق صدر کے پروڈکشن آرڈرز جو جاری کیے گئے تھے، جمعے کے روز ان کو قومی اسمبلی میں اجلاس میں شرکت کے لیے لایا گیا تھا، لیکن جمعے کے روز چونکہ اجلاس کی کاروائی نہیں چل سکی تھی اتنی، اور اجلاس ختم ہو گیا تھا، کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی جوائنٹ سیشن کی وجہ سے، کیونکہ جوائنٹ سیشن بھی بلا لیا گیا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے کشمیر کے معاملے پر، اسی لیے آج کے اجلاس کی کاروائی معطل کرتے ہیں اور ملتوی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اجلاس ختم کیا گیا۔ اجلاس جیسے ہی ختم ہوا تو اس کے بعد آصف علی زرداری کو نیب کی ٹیم پارلیمنٹ لے کر آئی تھی اور آصف علی زرداری نے اس کا فائدہ لیا۔ پھر شام تک، رات تک، تقریباً کوئی 11:15 بجے تک آصف علی زرداری پارلیمنٹ میں ہی بیٹھے رہے اور انہوں نے سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی۔ اس کے بعد پھر کل جو گزشتہ روز تھا، جوائنٹ سیشن تھا۔ جوائنٹ سیشن کے لیے اصولی طور پر تو ویورز الگ پروڈکشن آرڈرز بنتے ہیں تمام ارکان کے، لیکن کسی قسم کے الگ پروڈکشن آرڈرز جوائنٹ سیشن کے لیے جاری نہیں ہوئے اسپیکر کی طرف سے کسی بھی رکن کے، لیکن اس کے باوجود آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی۔ یہ پروڈکشن آرڈرز جو جاری کیے گئے ہیں آصف علی زرداری، خواجہ سعد رفیق کے، وہ تھے قومی اسمبلی کے سیشن کے لیے۔ ہر سیشن کے لیے الگ ہوتے ہیں، یہ اصولاً الگ بنتے ہیں کیونکہ جوائنٹ سیشن الگ ہے۔ جوائنٹ سیشن کوئی قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہے، یہ مشترکہ اجلاس ہے جس میں سینٹ کے ارکان، تمام ارکان بھی شامل ہیں، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترکہ جب اجلاس ہوتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، پارلیمنٹ کا اجلاس کہلاتا ہے۔ تو یہ اجلاس کے لیے، اس اجلاس کے لیے آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے گئے، لیکن اس جو پرانے پروڈکشن آرڈرز جاری تھے قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے، اس پر ہی آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق نے گزشتہ روز شرکت کی ہے۔ چلیں، آصف علی زرداری کا ایک اور پروڈکشن آرڈر تھا، وہ صنعت و پیداوار کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین نے کیا تھا۔ گزشتہ روز وہ اجلاس ہونا تھا، وہ نہیں ہو سکا تھا، اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا، لیکن اس اجلاس میں بھی شرکت کرنی تھی آصف علی زرداری نے، اور 2 بجے یہ اجلاس تھا۔ آصف علی زرداری تقریباً 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ گزشتہ روز پارلیمنٹ پہنچا دیے گئے تھے، اور جب اجلاس، کمیٹی کا اجلاس جب ملتوی ہو گیا تو اس کے بعد آصف علی زرداری نے پھر قومی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنا حصہ انہوں نے ڈالا۔ اس کے بعد پھر اجلاس ختم ہو گیا تو آصف علی زرداری پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے۔ سلیم مانڈوی والا جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں، ان کے چیمبر میں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کی، پارٹی کے اور لوگوں نے بھی ملاقات کی، نون لیگ کے رہنماؤں نے، خاص طور پر نون لیگ کے جو رہنما ہیں حسن اقبال اور سردار ایاز صادق، وہ بھی آصف علی زرداری کے پاس آئے تھے، ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی حکمت عملی پر غور کیا گیا، کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا، اور آپس میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے اور آئندہ کی مشترکہ حکمت عملی پر بھی ڈسکس کیا گیا۔ خاص طور پر جو سینٹ میں 14 ارکان نے جو ووٹ نہیں دیا، اپوزیشن کے 14 ارکان نے، ان کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا گیا۔ آصف علی زرداری نے ان کو بتایا کہ ہماری جو بلاول بھٹو زرداری نے کمیٹی قائم کر دی ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی، جو اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، تحقیقات کر رہی ہے، اور پہلا اجلاس آج یعنی گزشتہ روز پہلا اجلاس ہو چکا ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا۔ یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں یہ کمیٹی تھی 5 رکنی پیپلز پارٹی کی، جس نے گزشتہ روز TORs طے کر دیے ہیں،
اور اپنا طریقہ کار جو ہے انکوائری کا کہ کس طرح ووٹ نہ دینے والے سینیٹرز کو کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے، ان کا سراغ کس طرح لگایا جا سکتا ہے، اس پر کمیٹی نے گزشتہ روز غور کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ یہ بات شیئر کی اور ان کو یہ بھی بتایا کہ جو ارکان ملوث پائے جائیں گے پیپلز پارٹی کے اس گورکھ دھندے میں، ان کے خلاف پارٹی کارروائی بھی کرے گی۔ نون لیگ نے بھی ان کو بتایا، نون لیگ کے رہنماؤں نے بھی، کہ نون لیگ نے بھی کمیٹی قائم کی ہے، وہ بھی چھان بین کر رہی ہے، وہ بھی تلاش کر رہی ہے، سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو نون لیگ کے ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو یہ بنیادی طور پر دو امپارٹنٹ اور انٹریسٹنگ خبریں تھیں کہ ایک تو وزیر اعظم کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے لیے نون لیگ نے درخواست دی ہے، اور ویسے وزراء اعظم جو نہیں آتے ایوان میں ان کے خلاف اس طرح کی ماضی میں بھی مثالیں ملتی ہیں، پروڈکشن آرڈرز کی تو نہیں لیکن اسی طرح کی کوئی اور مثالیں ملتی ہیں۔ عمران ظفر لغاری مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے گزشتہ دور میں، اور وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے، تو اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی پارلیمنٹ میں بہت کم آتے تھے، تو ان کے خلاف بھی تلاش گمشدگی کا جو پلے کارڈ ہے وہ لکھ کر ایوان میں لائے تھے، اور یہ عمران ظفر لغاری لائے تھے، اور وہ انہوں نے پلے کارڈ اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے کہ وزیر اعظم گم ہو گئے ہیں، ان کی تلاش ہمیں تلاش ہے ان کی۔ تو یہ اس طرح کی اپوزیشن کرتی رہتی ہے اور یہ بڑی انٹریسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وزیر اعظم کے خلاف بھی نون لیگ نے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے، اور دوسرا شاہد خاقان عباسی نے پروڈکشن آرڈرز ماننے سے اور اویل کرنے سے احتجاجاً معذرت کر دی ہے۔